السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ابھی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے لے کر 9 تک کی آیات تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو ملائکہ نے کہا آپ ایسی شخصیت یا ایسے ہستی کو بنانے والے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم اے رب العالمین تیری تسبیح اور تیری تمحید اور تیری تقدیس بیان کر ہی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں سے ایک نیا انداز، ایک نیا قصہ جو رب العالمین اپنے کلام میں ذکر کر رہا ہے، گزشتہ کی آیات سے جو ربط ہے اس حیثیت سے آپ لوگ سمجھ جائیے کہ رب العالمین نے اپنی خلاقیت، اپنی ربوبیت یہ پیش کر کے اپنی الوہیت کی طرف دعوت دیا۔ پھر بطور اعتراض بعض لوگوں نے جو مثال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثالیں دی اس پر اعتراض کیا، تو اس کا جواب دیتے ہوئے رب العالمین نے پھر کائنات کی خلقت کے اعتبار سے اور کائنات کو بنانے کے اعتبار سے چند باتیں وضاحت کی۔ اب یہ آیت نمبر 30 سے رب العالمین نے تخلیق آدم یعنی تخلیق انسانیت کے بارے میں تفصیلی طور پر یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ تقریباً قرآن مجید میں حضرت آدم اور حوا کا قصہ علیہم السلام 7 جگہ آیا ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ پہلی جگہ ہے جہاں پر رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ ذکر جیسا کہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات کی پیدائش کا مسئلہ تھا، تو رب العالمین نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم کو یعنی حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا اعلان کیا۔ یعنی کوئی بڑی بات ہوتی ہے نا تو عمومی طور پر اس کے اعزاز میں اس کے ہونے سے قبل اعلان ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی بڑا منسٹر آ رہا ہے، کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آنے سے پہلے اسٹیج پر اس کو پکارا جاتا ہے، اس کو نئے سرے سے کیا القاب دیے جاتے ہیں، اس کو نئے انداز سے کیا خطاب کیا جاتا ہے، پھر اس کو بلایا جاتا ہے۔
حالانکہ اللہ نے ہزاروں مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن کسی بھی مخلوق کی تخلیق کس سے ہوئی، کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس حیثیت سے بہت کم ہی گفتگو کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 3 مخلوقات جو سب سے اہم ترین ہیں، کہ ایک خاکی انسان، ایک ناری جن، ایک نوری ملائکہ، ان 3 مخلوقات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سب سے آخری میں ہوئی، کیونکہ دونوں موجود تھے، جس کا ذکر ہمیں قرآن و سنت میں بہترین انداز میں ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے آخر میں آنے والی یہ مخلوق، جبکہ حضرت آدم کے آنے سے پہلے ملائکہ کو بنا دیا گیا تھا اور جنات کو بنا دیا گیا تھا، لیکن ان کی تخلیق میں صرف اور صرف اشارات پر اکتفا کیا، لیکن انسان کی تخلیق کے معاملے میں بڑی تفصیلات رب العالمین نے دی ہیں۔ یہ اس کے شرف اور منزلت اور فضیلت کی طرف کیا اشارہ کر رہا ہے، اور اس کا اعلان ہو رہا ہے باقاعدہ۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے کہا تھا۔ کن سے کہا تھا؟ للملائکہ، ملائکہ سے کہا تھا۔ ملک ایک فرشتہ ہے، ملائکہ اس کی جمع ہے، فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں۔ جعل کا مطلب ہے بنانا، خلق کا مطلب بھی ہے بنانا، اور اسی طرح صنع کا مطلب بھی بنانے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر جعل کا اللہ تبارک و تعالی نے لفظ استعمال کیا کہ جاعل، ہم بنانے والے ہیں، فی الارض، زمین کے لیے، زمین میں خلیفہ۔ دیکھیے خلیفے کا معنی ہوتا ہے نائب یا جانشین، اور ایک معنی ہوتا ہے ایک کے بعد دیگرے آنا، جیسا کہ یہ لفظ قرآن میں ایک کے پیچھے ایک کے بعد آنے کے لیے بہت سی جگہ استعمال ہوا ہے۔ خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، خلفاء الارض، ایک دوسرے کے پیچھے آنے کے لیے۔ تو یہ لفظ خلیفے کے اعتبار سے اگر آیا ہے تو خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا جانشین اس کی موت کے بعد بنتا ہے۔ تو یاد رکھیے رب العالمین کو موت ہے ہی نہیں، تو رب کا ڈائریکٹ خلیفہ ہونے کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ معنی ایک کے بعد دیگرے، یعنی ایک ایسی نسل کو میں بنانے والا ہوں جو ایک کے بعد دیگرے اس کی جانشین بنتے رہیں گے، یعنی بیٹا باپ کا، باپ کا پھر وہ بیٹا باپ کا بنے گا، تو پھر وہ بوڑھا ہوگا تو اس کا بیٹا اس کا جانشین بنے گا، پھر اس کا بیٹا اس کا جانشین بنے گا، اس طرح نسلاً بعد نسل ان کی نسل چلتی رہے گی۔ اس معنی میں خلیفہ یہاں پر مراد لیا جاتا ہے سلف کی بہت سی تفاسیر میں۔ بعد میں آنے والے متاخرین نے بہت سے تفاسیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ نائب کے اعتبار سے ہے اور اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا، حالانکہ ثبوت کے اعتبار سے یہ قول زیادہ تر صحیح نہیں ہے۔ یعنی صحیح سندوں سے ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہی کہ یہاں خلیفہ بمعنی جانشین کے ہی استعمال ہوا ہے، بمعنی رب کے خلیفے کا نہیں ہے۔ ایک ایسی نسل کو بنانے والا ہوں جو ایک دوسرے کے جانشین بنے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا اتجعل فیہا، اے اللہ تو ایسے کو بناتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، اور کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی۔ تو اس معنی میں فرشتے ساتھ میں کہنے لگے وَنَحْنُ، ہم تو ہے ہی، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تسبیح بیان کرنے میں، تحمید بیان کرنے میں، حمد بیان کرنے میں ہم تو لگے ہوئے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، تقدیس بیان کرنے میں، تیری پاکی بیان کرنے میں۔
تو رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، دیکھو میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ گویا کہ اعتراض تو یہ تھا کہ کہیں ہماری، بلکہ اعتراض بھی نہیں کہنا چاہیے کہ فرشتوں کو اعتراض کیسے ہو سکتا ہے، بس وضاحت طلب بات تھی کہ یہ دراصل ہماری کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی عبادت میں کہ اللہ تو نئی مخلوق کو بنا رہا ہے۔ تو رب العالمین نے کہا کہ میں جس کو بنا رہا ہوں اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں تھا، حتیٰ کہ یہاں تک معلوم ہوا ہے کہ فرشتوں کو تمام علوم بھی نہیں دیے گئے تھے، جیسا بہت سے مختلف النوع علوم انسان جانتا ہے، فرشتے ویسے نہیں، بلکہ جو علم انہیں جتنا دیا گیا ایک ہی صنف میں دیا گیا، جتنا ان کو معلوم ہے اتنا ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ انہیں کوئی چیز نہیں معلوم ہے۔ جہنم کے فرشتہ ہے، جہنم کا فرشتہ ہے تو جہنم کی جو چیزیں اتنا ہی معلوم ہے اس کو، جنت کا جو فرشتہ ہے جنت کے بارے میں اس کو جو علم دیا گیا وہ اتنا ہی معلوم ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا تو فرشتوں نے جو بات وضاحت چاہی وہ یہ تھی کہ کہیں یہ لوگ فساد تو نہ کریں گے۔ اب اس میں بھی دو باتیں ہیں، انہیں کیسے اندازہ ہوا کہ ابھی مخلوق آئی ہی نہیں، ابھی آدم نسل انسانی بڑی ہی نہیں، تو انہوں نے کیسے کہا کہ یہ زمین میں فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے؟ تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل جنوں پر قیاس کرتے ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے عام طور پر زمین میں جنات کو اللہ نے بسایا۔ بعض روایتیں اس کی شاہد ہیں کہ ان کا سب سے زیادہ فساد بڑھ گیا یا ان کے اندر عناد بڑھ گیا، زیادتی بڑھ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا اور انہیں مار مار کے اس زمین کے آباد حصوں میں سے ڈھکیل دیا، یہاں تک کہ بیابان جنگلوں میں رہنے کے لیے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ تو اس طرح یہ بھی اسی طرح کی مخلوق آ رہی تھی، ان کے پاس بھی کیا ہے، پاور تھا، اختیار تھا، جنوں کے پاس بھی یہی اختیار دیا گیا تھا، تو انہوں نے دراصل جنوں پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ یہ زمین میں فساد برپا کر سکتے ہیں اور یہ خون بہا سکتے ہیں جیسا کہ جنوں نے کیا تھا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے دراصل اندازہ لگایا تھا کہ بعض خصوصیات سے اتنا بڑا اعلان ہو رہا ہے، شرف منزلت عطا ہو رہی ہے، تو ضرور کیا ہے اس کا غلط استعمال بھی انسان کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب جو دیا وہ ہے میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد دوسری جگہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت تخلیق آدم کا اور کس طرح انہیں پیدا کیا گیا، کن مراحل میں انہیں رکھا گیا، یہ سب چیزیں سورہ اعراف میں اور دوسری جگہ بیان ہوئی۔ یہاں پر وہ معاملہ حذف کرتے ہوئے قرآن کا یہ اعجاز ہے، کہیں مختصر تو کہیں مجمل تو کہیں مفصل، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم کا وہ پورا معاملہ چھوڑ کر بنانے کے بعد کا جو معاملہ ہوا تھا وہ ذکر کر رہا ہے اگلی آیت میں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد انہیں سکھا دیا بہت سے نام، یعنی کلہا، سب کے سب نام سکھائے۔ اصل لینگویج جو ہے نا وہ نام سے بنتی ہے، تو اس واسطے ہر چیز کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھا دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا ملائکہ پر کہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، حضرت آدم کو پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ تم، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام جو حضرت آدم اب بتائیں گے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری برتری ثابت کی اور یوں بتایا کہ انسان اصل علم سے متعارف ہوتا ہے، اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو وہ انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ثم عرضهم، پھر پیش کیا علی الملائکہ، ملائکہ پر، اور فرمایا فقال،
انبئونی کہ انہیں کیا ہے بتاؤ، باسماء ہؤلاء یہ جو اسماء ہیں، یہ جو نام ہیں، یہ چیزیں جو ہیں تمہارے سامنے، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، وہی ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک تو علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال یا آدم، اے آدم انبئہم باسمائہم، تم اب بتاؤ ان اسماء کے نام، ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم، تو جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا تو حضرت آدم نے فوری طور پر ان اسماء کے نام بتائے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی سکھا دیا تھا سب کچھ۔ فرشتوں نے اپنی لا علمی ظاہر کرنے کے بعد اب دیکھیے کس طرح شرف بخش رہا ہے کہ پھر حضرت آدم کو حکم دیا تو حضرت آدم نے تمام نام بتا دیے، تمام چیزوں کے نام بتائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال الم اقل لکم، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ انی اعلم، میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب، واعلم ما تبدون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، وما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ اب یہ واقعہ تو ہوا تھا فرشتوں کے ساتھ، اب آگے آئیے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ملائکہ سے کہا، یاد کرو وہ موقع، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے کہا ملائکہ سے، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب کے سب سجدہ کیے سوائے شیطان کے، سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، تکبر میں پڑ گیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے سب سے اہم ترین بات جو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ یہ کہ اللہ نے شرف بخش کے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ملائکہ پر ثابت کر کے یہ بتا دیا کہ تمہارا گمان صحیح نہیں ہے، میرے بندے اس میں انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، میرے وہ بندے بھی ہوں گے جو سراپا سمع و اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ ایک ہی پہلو نہیں ہے کہ فساد ہی کریں گے، ایک ہی پہلو نہیں ہے کہ کیا خون ہی بہائیں گے، بلکہ اس میں میرے بندے بھی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سجدہ کروا کر، اور یہ سجدہ وہ تھا جو حضرت آدم کے لیے کیا گیا، تو گویا کہ یہ سرنڈر ہونے کی ایک نشانی بھی ہے، اور یہاں پر حکم رب کا تھا، رب کے حکم سے سجدہ ہوا، اور یہ شیطان جو کہ ملائکہ میں سے نہیں تھا لیکن ملائکہ میں تھا اس وقت، جن سے ملائکہ سے نہیں تھا، کان من الجن، اس کے بارے میں تفصیل آئی ہے دوسری جگہ سورہ کہف میں کہ یہ جنات میں سے تھا، لیکن جب حکم ہوا تو اس وقت ان ملائکہ کے ساتھ تھا۔ تو جو ساتھ ہوتے ہیں وہ حکم میں یکساں ہی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس نے انکار کر دیا اور وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے شامل ہو گیا، تو معلوم ہوا کہ اس سے پہلے بھی کفر کرنے والے تھے، جنات میں سے بہت سے لوگوں نے کفر کیا تھا، انہی میں سے یہ بھی شامل ہو گیا۔ اچھا آئیے پھر آگے بڑھتے ہیں، جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں اس کا ایک سلیس ترجمہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے دوسرے خلاصے اور تفاسیر اور نکات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو پھر رب العالمین فرماتا ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، پھر ہم نے کہا اے آدم تم جنت میں رہو، انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی سکون کے ساتھ کہاں پر رہو؟ جنت میں رہو۔ سکنہ کا مطلب رہنا ہے۔ تو یاد رکھیے رب العالمین نے اعلان زمین کے لیے پیدا کرنے کے باوجود جو اعلان ہوا تھا رکھا، لیکن جنت میں فرمایا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور جو کچھ بھی اس میں ہے برغبت کھاؤ پیو، خوشی سے، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہتے ہو۔
پوری جنت تمہارے لیے کیا ہے؟ آباد ہے، تم جہاں چاہو جو چاہو کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ولا تقربا، لیکن تم قریب نہ جانا، ہذہ الشجرہ، یہ درخت جو ہے فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ ایک درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا اور کہا کہ یہاں نہیں جانا ہے۔ فتکونا من الظالمین، اگر تم وہاں جاؤ گے تو ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں پھسلا دیا۔ عنہا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس حکم سے جو حکم رب العالمین نے دیا تھا وہاں نہ جانے کا، اس سے انہیں پھسلایا اور انہیں نکلوایا جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو جب یہ گناہ ہو گیا تو رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب وہاں سے اس کے بعد ہی زمین پر آنا ہو رہا ہے۔ اب بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب تمہارے لیے زمین ہی رہنے کی جگہ مستقر ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور متاع ہے، برتنے کا سامان ہے، ایک مدت تک کے لیے، اب تمہیں موت آنے تک اسی زمین پہ زندگی گزارنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور انہی کلمات کے ذریعے توبہ کی۔ جب یہ گناہ ہوا تھا، جب وہ پھل کھا لیا تھا، شجر کے قریب پہنچ گئے تھے جس سے اللہ نے منع کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ هو التواب الرحیم، کہ وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم سب کے سب مل کر نیچے اتر جاؤ۔ یعنی کہاں سے؟ جنت سے تم نیچے اتر جاؤ۔ جمیعہ کا لفظ اس واسطے آیا ہے کہ شیطان، حوا، آدم سب مل کر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ اس کے لیے کوئی حزن ہوگا، غم ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی ہیں آگ والے، اصحاب النار، یہ آگ میں جانے والے آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیش ہمیش رہیں گے۔ یہ ترجمانی ہے، ایک خلاصہ ہے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیتوں کا۔ اب ان میں جو اہم ترین نکات ہمیں حاصل ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیے کہ سب سے پہلی چیز رب العالمین نے حضرت آدم یعنی انسانیت کو جو تکریم بخشی، اس کی وضاحت اعلان کے ساتھ کیا۔ نمبر 2، علم کی بہت بڑی اہمیت ثابت ہوئی کہ انسان ہی انسان کہلانے کا مستحق تبھی ہے جب اس کے پاس علم ہے۔ علم اگر نہیں ہے تو وہ جاہل کے لیے کوئی مرتبہ اور فضیلت نہیں ہے۔ نمبر 3، رب العالمین نے فرشتوں کا جو سب سے بڑی گویا کہ آدم اور انسانیت پر جو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا یا وضاحت چاہی تھی، رب العالمین نے اسے علم کے ذریعے دور کیا اور علمہ کا لفظ استعمال کر کے ہمیں بتایا کہ انسانیت کو برتری علم کے حاصل کرنے پر ہے، اور رب العالمین نے حضرت آدم کو سب سے پہلی چیز جو عطا کی وہ علم ہے۔ اور اس کے بعد آگے آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا۔ اب بعض لوگ اس سے غلط استدلال یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے سجدہ تعظیمی کا ہمیں یہاں ثبوت ملتا ہے۔ یہاں پر یہ معاملہ نہیں کہ کس کے لیے سجدہ کیا گیا،
معاملہ یہ ہے کہ کس کے حکم سے سجدہ کیا گیا؟ رب العالمین کے حکم سے سجدہ کیا گیا۔ اب رب العالمین نے سجدہ حرام کر دیا اس کے بعد کسی کے لیے بھی، تو یاد رکھیے یہ دلیل کبھی دلیل بن ہی نہیں سکتی کہ فرشتوں نے آدم کے لیے سجدہ کیا تو اس واسطے ہم بھی کیا ہیں، بڑوں کے لیے سجدہ کریں گے، کیونکہ رب العالمین نے کہا، وہ حکم خداوندی تھا، حکم خداوندی کے تحت انہوں نے سجدہ کیا۔ کس کے لیے کا سوال نہیں ہے، کس کے حکم پر۔ اور پھر اس کے بعد پوری نسل انسانی کو سجدے سے منع کر دیا گیا اور صاف کہہ دیا گیا کہ کسی کو سجدہ نہ کرو سوائے رب العالمین کے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا للہ الذی خلقہن، نہ تم سجدہ کرو سورج کا، سورج کی نہ چاند کی، نہ تم سجدہ کسی مخلوق کا کرو، بلکہ تمہیں سجدہ کرنا چاہیے اس رب العالمین کا جو ان سب کو پیدا کیا ہے۔ تو سجدہ اس کے بعد حرام ہو گیا، تو یہ دلیل کبھی نہیں لا سکتے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا اس واسطے ہم بھی کیا ہیں، بڑے لوگوں کو سجدہ کریں گے، نعوذ باللہ، حرام ہے سجدہ۔ تو اب تیسری بات آئیے، رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ الا ابلیس ابا واستکبر، یہ بدبخت جو سب سے پہلے انکار کیا، اس کا اصل معاملہ یہ تھا کہ یہ تکبر کر رہا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب سے پہلا گناہ تھا، اور یہ شیطان اس واسطے بنا جس کے پاس تکبر تھا۔ تو تکبر کتنی بدترین بیماری ہے اور کہاں لے جا کے چھوڑتی ہے، یہ اس سے معلوم ہو جائے گا۔ فرشتوں میں رہنے کے باوجود بھی صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے وہ نکالا گیا اور قیامت تک کے لیے لعنت زدہ کر دیا گیا، اور رب العالمین نے اسے رائندہ درگاہ کر دیا، من الشیطان الرجیم۔ تو یہ جو ہے سب سے اہم ترین جو بات ہے، یہ بیماری تھی تکبر کی، جس سے کیا ہے، مبرہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد آئیے، رب العالمین نے فرمایا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، تم رہو اور تمہاری بیوی دونوں کہاں جی؟ جنت میں۔ تو بعض لوگوں نے اس میں سوال اٹھایا ہے کہ جنت کون سی؟ یہ کوئی زمین میں ایک باغ تھا، جنت کا معنی ہے باغ، تو یہ زمین میں کوئی باغ تھا نا؟ زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ وہی جنت تھی جو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کے لیے وعدہ کیا ہے، حشر کے سوال و جواب کے بعد جس جنت میں جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، یہ وہی جنت تھی۔ یہ جنت کوئی زمین پر رہنے والی نہیں تھی، کوئی باغ نہیں تھا، یہ وہی جنت تھی جہاں پر اللہ نے رکھا، تاکہ معلوم ہو جائے، یہ سبق ذہن میں رہے، پوری انسانیت کو رہے کہ اصل ٹھکانہ ہمارا وہی ہے جہاں سے یہ شیطان نے نکلوا کے چھوڑا۔ اب ہمیں کیا ہے، پھر اپنے نیک اعمال سے اس دنیا میں کوشش کر کے وہی ٹھکانہ حاصل کر لیں جس ٹھکانے سے ہمیں یہ شیطان نے نکلوا کے چھوڑا۔ اسی لیے نیچے فرمایا کہ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، وہ نکلوایا وہاں سے جہاں پر وہ تھے۔ تو رب العالمین نے اس واقعے کو سب سے پہلے ذکر کر کے یہ ذہن نشین پورے انسانیت کو کرانا چاہتا ہے کہ اصل ٹھکانہ تو تمہارا جنت تھا، اور یہ شیطان جو تمہارے حسد اور بغض میں مبتلا ہو کر تمہیں اس جنت سے نکلوایا، اور اسی کی پاداش میں تمہیں اس دنیا میں پھر موقع دیا گیا کہ کوشش کر کے وہی جنت حاصل کر لو، یہاں آ کے پھر اس شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، یہ کوشش میں لگے رہنا۔ اصل مقصود اس دنیا میں آنے کا نیک اعمال اور اللہ کی عبادت، پھر اس ٹھکانے کو واپس لینا ہے۔ تو رب العالمین نے اس واقعے کے ذریعے آپ کو سب سے پہلے انسانیت کی تاریخ سامنے رکھ دی کہ اے انسان، تجھ کو ہم نے بہت ہی شرف اور عزت کے ساتھ پیدا کیا،
اور تجھے یہاں دنیا میں بھیجا تو بھی عزت اور مرتبے کے ساتھ بھیجا، اور ملائکہ سے سجدہ کروا کے بھیجا، اور اس مقصد کے لیے بھیجا کہ تو میری اطاعت کر اور پھر وہ جنت حاصل کر لے جہاں سے تجھے شیطان نے نکلوایا تھا۔ لیکن ہم اس دنیا میں آ کے اپنا مقصد بھول گئے۔ ہم نے کیا کیا؟ پھر اسی دنیا میں مگن رہنے لگے، پھر اسی شیطان کی پیروی شروع کر دی، اور ہم بھول ہی گئے کہ کس مقصد کے تحت رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہ اصل مضمون تھا ان آیتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے مقصد کی طرف پلٹ آئیں اور رجوع ہو جائیں، اور قرآن اور حدیث اور اللہ کی اطاعت کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ تو یاد رکھیے پھر رب العالمین وہی جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے جس جنت سے شیطان نے ہمیں نکلوایا تھا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔